إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رازان اسلام، شدیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں سے نہ پوچھو نہ انسان سے پوچھو، کیا شان محمد ہے یہ رحمان سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، اللہ اللہ۔ اس نے نبی دل پہ اقوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے حضرت علامہ ہزاروی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں معراج النبی کی اہمیت اور اس کا میسج اب تک پہنچایا، اور ان کا خوبصورت جو اس گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، ایک اہل اسلام کی پہچان ہی یہی ہے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، یہ حکم ہے، لیکن دل جو ہے وہ حضور کی محبتوں سے پاک ہو تو پھر نماز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستو کہ اب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب پڑھی ہے، یہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتھارٹی کسی کے پاس نہیں کہ یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کا انداز کیا ہے نماز پڑھنے والے کا؟ اللہ۔ حج ادا کرتے ہو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس، زکوٰۃ دیتے ہو یہ بھی اتھارٹی نہیں، یہ تو حکم ہے، تو نے کس انداز سے دی یہ تمہیں معلوم ہے، یہ تیرے خدا کو معلوم ہے، قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے اس معراج پہ عرش پہ جانے والے نبی کی بارگاہ میں اس خاتم النبیین کے ساتھ، اس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ساتھ وفا کرنے والوں کے لیے یہ انعام رب دیتا ہے، اور پھر رب جو ہے اس عبادت میں بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ عبادت سے پاک ہے، وہ جیت سے پاک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، the most merciful, the most compassionate, the master of the day of the judgment۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے جلووں سے منور کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی الوہیت کا فیضان اس کے سینے میں ارتجا کر دیتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ مختار کل ہے، اور وہ جو ہے اس عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ایک ہی عبادت، وہ میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ سنت الیہ ہے، یہ رب بھی شامل ہے۔ اور پھر میرے دوستو، جس طرح حضرت علامہ ہزاروی نے کہا کہ وہ فرشتے بھی سلام پڑھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عرش والے بھی خوش قسمت ہیں اور فرش والے بھی خوش قسمت ہیں جو جن کی زبانوں سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی ہدیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہ سلام پڑھتے ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے یہ ہے رسالہ کشاریہ بڑا پرانی ایک بات ہے، اور وہ میں نزہۃ المجالس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، دلال الخیرات میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ درود کی عظمتوں کے حوالے سے رب کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھے کتاب بھی عطا کی، امت بھی عطا کی ہے، یعنی جو تمہیں فالو کرنے والی، اور پھر تمہیں یہ کوالٹی میں نے دی ہے کہ جو ہے کہ جو یہ 10,000 زبانیں جو ہیں ان پہ تم جو ہے
قوت رکھتے ہو اور ہر زبان کی جو ہے وہ تمہیں سمجھ عطا کی گئی اور پھر لغتیں 10,000 تمہیں عطا کی ہیں، ہر زبان کی جو لغت ہے اس سے بھی باخبر ہو. لیکن موسیٰ مقام محبوبیت پہ جانے کے لیے on the higher station جو محبوبیت کا مقام ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، وہ وظیفہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا. اگر رب نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو شان محبوبیت کے مقام پہ اس وقت جائے گا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑے گا، شان عطا ہوتی ہے. تو یہ فالورز کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ہم امتیوں کے لیے کہ ہم اگر درود نہ پڑھے اور پھر صدق کے دل کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سلیوٹ نہ کرے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے نہ وہ نماز قبول ہوگی نہ وہ ذکر قبول ہوگا جس ذکر میں میرے آقا کی محبت کا فیضان ہے. یہ وہ محبتیں ہیں، یہ فیض ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک دوسرا حوالہ دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ درود پڑھنا کیونکہ انہوں نے چھیڑ دیا ایسی محبت والی بات. حضرت علامہ ہزاروی نے یہ درود پڑھنا کتنی عظمت والی بات ہے اور یہ نزہۃ المجالس میں اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے اور ایمان کی حالت کی what are the requirements for the believers وہ کون سی ہیں؟ believe in oneness of the Almighty Allah، کہ اللہ کی ذات اس کی وحدانیت پہ مانو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کمپنی نہیں، وہ تو اتھارٹی کل ہے. اس کی ذات پہ اس کی توحید کی کاملیت کی دلیل یہ ہے کہ worship of the oneness of the Almighty Allah. اور دوسری ایمان کی حالت کیا ہے کہ believe in the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ ایمان لے کے آنا. اور پھر جب یہ دونوں نعمتیں جو حاصل کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، سیکریفائسز، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اسے کیا انعام ملتا ہے رب کی بارگاہ سے کہ 400 حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی راہ پہ جہاد کرنا، اور جہاد ایسے نہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے تو پھر جہاد کا وہ فیضان حاصل ہوتا ہے، اسے 400 حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو جب کچھ صحابی جو تھے اولڈ بھی تھے، اولڈ کمپینینز، بٹ دے آر the real lovers and the seekers of Prophet Islam. They have the great respect. تو انہوں نے سوچا کہ یہ سعادت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ. یہ تو جوان کریں گے، یہ سعادت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ان کے دل کی محبتوں کو رب جانتا تھا نا. رب کائنات نے یہ 2 شعبان کو آیہ کریمہ نازل ہوئی اور سیدنا حضرت علی اس کی شان نزول بیان کرتے ہیں. جب یہ آیہ کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو یہ اس کی شان نزول سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رب نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ جو ایک بار میرے محبوب نبی پہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اپنے جلووں سے اس کے سینے کو منور کیا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھے گا اسے 400 جہاد کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اس انعام کو کون سے بیٹے گا؟ وہی جو عاشق رسول ہوگا، جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت کا فیضان مچل رہا ہوگا. یہ فیضان اسی کو ملتا ہے. آج اور اب ہم خوش قسمت ہیں، اہل سنت، ہمارے عقیدے پختہ ہیں، ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت موجزن ہے، ہمارے احوال میں، ہمارے افعال میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے میں اگر وہ فیضان نظر آتا ہے تو محبت رسول کا نظر آتا ہے. اس فیضان کو جس نے سمیٹ لیا، اس محبت کو جس نے اپنے سینے میں بسا لیا، اس سے پوچھو کہ وہ محبت کا فیض کیسے ہوتا ہے. یہ کلیہ ہے نا، قاعدہ ہے. یہ ظاہری طور پہ بھی جس سے تمہیں محبت ہو جائے تو وہ کتنا فنا ہو جاتا ہے اس کی محبت میں، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی محبت کو آگے رکھتا ہے. لیکن جس کی محبت ساری کائنات کے لیے آئی، جس کا پیار، جس کی عظمت یہ رب اعلان کرتا ہے نا، تو وہ شان سمدیت کا مالک ہے نا، وہ تو مختار کل ہے. شان سمدیت کے جلووں میں بیٹھ کر جب ذکر رسول کا اہتمام کرتا ہے، جب محبت رسول کا پیغام دیتا ہے، جب تعظیم رسول کا پیغام ان کے ماننے والوں کو دیتا ہے، تو پھر میرے آقا کی محبت کا فیض زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالا تر ہو جاتا. وہ زمانے کا محتاج نہیں رہتا بلکہ زمانہ میرے رسول کے ذکر کا محتاج ہو جاتا. یہ شان ہے میرے آقا کی اور یہ شان دینے والا رب ہے. The creator, the adventurous, the most merciful، وہ دیتا ہے.
اور وہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو تعظیم کیا کرو، سبحان محبت سے پیش آیا کرو، اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، اپنی سوچوں کو مٹا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جنہوں نے یہ عمل کیا نا ان کے کیا مقام ہے؟ ان کے ہم تذکرے نہیں کرتے، اللہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کو مٹایا ہے، اپنے دل میں بسایا تو محبت رسول کو بسایا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ آج کی بات نہیں، یا کل کی بات نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے جب نور والا آیا تھا اپنے نور کے جلووں سے، جس کو یہ پیغام دیا اور جس نے مان لیا وہ میرے نبی کا صحابی بن گیا، سبحان اللہ اسے یہ مقام مل گیا ہے۔ اور میرے دوستو دیکھیں اس میں کوئی کیٹیگریز تو نہیں تھی۔ سیدنا بلال حبشی کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ اللہ اللہ ان کے پاس کوئی ڈگری تھی؟ اللہ راتوں کو کوئی جاگتے تھے، کوئی عبادتیں کی تھی؟ جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو غلام بن گیا، حضور کے نور والے چہرے کو دیکھا تو محبت کو دل میں بسا لیا۔ اور پھر جو ہے جو بظاہری طور پہ جو جس کا غلام ہے وہ دنیاوی وہ آقا جو تھا وہ اذیتیں دیتا تھا، وہ تکالیف دیتا تھا، وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا تھا، وہ کولے جو ہے انگارے زبابیں رکھتا تھا، لیکن بلال کا چہرہ مستیوں سے چمک رہا تھا، اس لیے کہ اس نے اس آنکھ نے اس نور والے چہرے کو دیکھ لیا تھا، اس کی غلامی کو اختیار کر لیا تھا، اس کی محبت کو اختیار کر لیا تھا۔ اس محبت کا فیض کیا ملا، انعام کیا ملا؟ آج جب تک دنیا قائم ہے بلال حبشی کا دفاع کرنے والے اس کا ذکر کرتے رہے۔ سبحان اللہ اگر نبی کی نسبت سے اس کے غلام کا اتنا ذکر ہوتا ہے تو پھر نبی کا ذکر کتنا ہوگا، پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی، پھر ان کی عظمت کتنی بلند ہوگی، ان کا پیغام جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے اور ان کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ نیوزی لینڈ کی اس مسجد المصطفیٰ ماسک میں بیٹھ کر آج معراج کی رات اس آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ miracle, that was the greatest miracle given by the Almighty Allah to his beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ miracle تو سب کو ملے ہیں نا، سب نبیوں کو معجزات دیے گئے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، لیکن یہ جو کمال میرا نبی تو ہے ہی سراپا معجزہ تھا، سراپا معجزہ، لیکن یہ جو اسپیسیفائی معراج کی رات اپنے نور کے جلووں سے آشنائی کرانا یہ کسی کو نہیں حاصل ہوا، یہ صرف ذات مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ آقا کو یہ عظمت عطا کی گئی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو بتانے کے لیے اگر رب جو ہے رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، رحمان ہو کر، رحیم ہو کر، اور رحیم تو وہ کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ غضب میں آ جاتا ہے، اتنی شان والا ہو کر اپنے محبوب کو جو ہے عرش پہ بلا رہا ہے، اس لیے بتا دیا کہ یہ محبوب جو ہے یہ کوئی عام نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نبی عام ہے، سارے نبیوں کی بس supremacy of the prophets among the humanity in all aspects of the life، یہ تو سپرمیسی رب نے عطا کی ہے، ہر نبی کو قوتیں عطا کی ہیں، لیکن میرا نبی جو نبیوں کا سردار ہے اس کو اتنی بڑی سپرمیسی عطا کی کہ زمین پہ بھی جلوہ دکھا سکتا تھا، آسمانوں پہ بھی دکھا سکتا تھا، سدرۃ المنتہا پہ بھی دکھا سکتا تھا، لیکن تمام حجابات کو ہٹا کے اپنے قرب کے جلووں میں اپنا جلوہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ یہ شان، یہ کوالٹی ہے، ون آف دا گریٹسٹ کوالٹی آف دا پروفیٹ اسلام، یہ عطا کر دی گئی ہے۔ اور آپ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا، میں تو وہی، ہم تو ہیں وہی the seekers and lovers، اور لورز کا کام یہی ہے کہ ہر وقت حضور کی محبتوں کے گوشوں کو ڈھونڈنا۔ سبحان اللہ کہاں سے میری آقا کی محبت ملے گی؟ قرآن پڑھو تو تب بھی محبت کو ڈھونڈو، حدیث پڑھو تو تب بھی محبت کو ڈھونڈو، صحابہ کے اقوال کو پڑھو تو تب بھی محبت کو ڈھونڈو، اولیاء کے قربتوں میں آؤ تو تب بھی محبت رسول کو ڈھونڈو، اور جب آپ یہ ڈھونڈتے ہو تو پھر مدینے والا تم پہ کرم فرما دیتا ہے، پھر نظر کرم فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے ہر نبی کو، جتنے بھی نبی اپنے اپنے ادوار میں آئے، زمانوں میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جلووں سے ان کے سینے کو اتنا منور کر دیا کہ وہ عام بندے سے اعلیٰ ہو گیا۔ یہ نہ کہنا کہ نبی ہم جیسا، شکل میں ہم جیسا بھی نہیں ہے، میں تو یہ بھی نہیں کہتا، لیکن اس کی عظمت اعلیٰ ہے، وہ دیکھتا ہے، میں دیکھوں تو یہاں تک ہوگا، کوئی دیکھے تو وہاں تک ہوگا، جب مصطفیٰ دیکھے تو عرش سے بھی اعلیٰ چلا۔ یہ شان ہے نا، سپرمیسی آف دا پروفٹس۔ اور پھر کیا شان، دیکھو ایک یہ حوالہ دے کے آگے چلتا ہوں، سیدنا یعقوب وہ بھی نبی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اب باپ کہاں پہ بیٹھا ہے؟ شام میں بیٹھا ہے،
بیٹا کہاں ہے؟ مصر کا بادشاہ ہے. اللہ کتنا فاصلہ ہے. آپ کہتے ہو کہ عام بندہ جو ہے اور نبی برابر ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے سیدنا یعقوب وہاں پہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں. رو رو کر آنکھیں جو ہے بینائی چلی جاتی ہے اور بیٹا مصر میں ہے اور اسے بھی معلوم ہے میرا باپ رو رہا ہے. یہ وہ طاقت ہے اور اپنی چادر وہ عطا کر دیتے ہیں, جولا جو ہے وہ دے دیتے ہیں. جا کے جب شام میں جاتا ہے سیدنا یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کی آنے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ یہی ہے نا. اب کہتے ہو عام بندے کو آئے نا کسی کو, یہ روشنی جسے ملتی ہے اسے آتی ہے, اور نبی کو تو روشنی ملتی ہے تو آتی ہے. کہنے والے جو قریب تو کہتے ہیں یہ آپ کا گمان ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھو نبی کا گمان نہیں ہوتا. نبی وہی سوچتا ہے, وہی محسوس کرتا ہے جو رب اسے عطا ہے. اور میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے. اس کا سوچنا بھی اعلیٰ ہے, اس کا دیکھنا بھی اعلیٰ ہے, اس کا بولنا بھی اعلیٰ ہے, اس کا چلنا بھی اعلیٰ ہے, اس کا فرش پہ بیٹھنا بھی اعلیٰ, اور جو ہے عرش پہ جا کر اس کے جلووں کو دیکھنا بھی اعلیٰ. شان ہے میرے نبی کی, عظمت ہے. یہ پیغام ہے میں آپ کے تک. تو جب وہ قمیض آئی, اب دیکھو سپرمیسی ہے کہ نہیں ہے, نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہے نا. وہ آئی اور اس قمیض کو جب آپ لگانا آنا کہ وہ بھی نبی یہ بھی نبی, لیکن کوالٹیز میں فرق ہے نا. قرب میں فرق ہوتا ہے, کیپیبلٹیز میں فرق ہوتا ہے. آنکھ لگائی تو روشنی آ گئی. یہ سپرمیسی پھر اعلیٰ ہوا کہ نہیں اعلیٰ ہوا؟ نبی اعلیٰ ہے. پھر ہمارا نبی, ان کا ایک معجزہ. پھر معراج کی طرف چلتے ہیں. کیا کہ حضور بیٹھے مدینہ میں, بہت سے غلام بیٹھے ہیں, تو نگاہ کو بلند کیا آسمانوں کی طرف. نگاہ کو بلند کیا آسمانوں کی طرف, دیکھا نیچے ہوئے تو صحابی تو دیکھتے تھے نا, ان کے کیمرے لگے جس طرح یہ ریکارڈ کر رہے نا سارے ایکشن. وہ صحابیوں کے نظر کے وہ 2 کیمرے حضور کی نظروں کو دیکھتے تھے, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے بولتے ہیں. نگاہ کو بلند کیا, آسمان کی طرف دیکھا. جب نیچے دیکھا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اب اس کا ایمان تھا کہ نبی ایسے نہیں دیکھتا, نبی نے کچھ دیکھا ہے. کہا پھر میرے آقا نے, نبی تو سچ کہتا ہے نا, میرے آقا نے بتا دیا. میں نے نگاہ کو بلند کیا تو آسمانوں پہ بھی مخلوق رہتی ہے نا رب کی. جس طرح ہم زمین پہ ہیں, آسمانوں پہ جو ہے نورانی مخلوق ہے. تو اینجلز دیئر, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. سارے فرشتے اتنے مخلوق ہے کہ 4 فنگرز کے برابر بھی جگہ خالی نہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ رب کی تسبیح اور ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی نگاہ بلند ہوئی تو آسمانوں پہ بھی نظر آ گیا, آسمانوں پہ مخلوق کو بھی دیکھ لیا. تو پھر عام بندے سے اعلیٰ ہوئے کہ نہ اعلیٰ ہوئے؟ اعلیٰ ہیں. یہی ایمان ہوگا تو پھر سجدہ کرو گے تو اس کی بارگاہ میں قبول ہوگا, پھر برکتیں تمہیں ملے گی. اور اس آقا کی بارگاہ میں آج کی اس رات کو, آج ہم محبتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس واقعے کی ڈسکرپشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ واقعہ میرے دوستوں بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ آج یہ جو سرکار کا جو سفر ہے, یہ جو ہے میرے آقا نے بیداری میں جاگتے ہوئے, یہ ایمان ہے ہمارا. اور اس پہ جو ہے جو بڑے بڑے حضور کے صحابہ ہیں, ان میں سیدنا حضرت ابن عباس, سیدنا حضرت قتادہ, یہ بڑے بڑے حضرت معاذ بن جبل, حضرت ابو ہریرہ, اور پھر جتنے بھی ائمہ علماء محققین آئے, سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور آقا مدنی تاجدار کا یہ سفر جو ہے ام ہانی کے گھر سے جو چلا ہے اور پھر لامکانوں تک گیا ہے, حضور کا یہ سفر جو ہے physical state and awakening position. سبحان اللہ. That journey was in a physical state and awakening position. بس یہ ذہن میں رکھ کے سفر کو شروع کرتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضور آقا مدنی تاج, اور اس قرآن میں جو ہے اس کا اعلان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ اللہ کا اعلان ہے. اور اس کی ابتدا بھی رب نے, تاکہ عام آئندہ آنے والے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے. یہ کیسے ہوا؟ حضور خود نہیں گئے بلکہ بلایا گیا تھا. یہ نبی آپ خود کہتے نا کہ میں گیا تو شاید کچھ ذہنوں میں بات آ جاتی, لیکن اس بات کو بھی ہٹا دیا. اور یہ اعلان رب خود کرتا ہے کہ میں سبحان ہو کر, اور سبحان کے معنی ہیں فری فار آل ایولز اینڈ ٹینٹس, کہ ہر برائی ہر ناپاکی سے پاک ہے وہ ذات جو رحمان ہے. اس نے اعلان کیا ہے اور بھیجا ہے جبریل کو کہ جاؤ میرے محبوب کو لے.
اللہ اکبر. یہ ورس سٹارٹ ہی ایسے ہوئی کہ سبحان سے، اور سبحان کے معنی ہی پاک کے. تو رب کائنات نے جب بلایا تو سرکار کو بلایا تو کس کو بھیجا؟ نامہ بھیجا جاتا ہے نا، پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں بلایا جائے. شادی پہ بلاؤ تو کیا کارڈ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ بھیجتے ہو نا. تو جبریل کو بھیجا، سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، دا لیڈرز آف دا اینجلس. وہ سارے آسمانی کتب کا حافظ ہے، اور پھر بیت المعمور پہ اس کا مقام ہے. اتنے مقام والا بھیجا، کیونکہ لانے آنے والا بھی تو اس سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام بھی تو اعلیٰ ہے. جب آئے تو اس حرم میں حضور کہاں پہ تھے؟ حرم میں. مختصر یہ سادی زبانوں میں بیان کروں گا کہ حضور بیٹھے ہیں ام ہانی کے گھر. مختلف روایات ہیں، یہ حتیم میں تھے، لیکن ہے وہ ساری جگہ پاک، حرم کی جگہ ہے. اور وہاں پہ تھے اور آرام فرما رہے تھے. ساری کائنات سو رہی تھی اور سب سوئے ہوئے تھے، آپ آرام کی حالت میں تھے. جبریل امین آتے ہیں، اور اکیلے بھی نہیں آتے، میکائیل بھی آتا ہے، اور 70,000 فرشتوں کا جو ہے وہ جماعت بھی آتی ہے. اور حضور کے در اقدس پہ آ کر المختصر سرکار کو بیدار کیا، اٹھایا، اور پھر لے کے گئے آب زمزم کے پاس. زمزم کے پاس جا کر حضور کے سینے کو کھولا، اور پھر تجلیوں اور حکمتوں سے جو بڑا ہوا جو مجمع ہے، ٹرے ہے، وہ سینے میں ڈال کے پھر اسے بند کر دیا گیا. یہ ساری حکمتیں ہیں. اور پھر تیار کر کے حضور کا سفر شروع ہوا. اور یہ جو سفر ہے معراج کا، یہ سارا واقعہ اسے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، علماء نے کیا ہے. ایک یہ کہ جب ام ہانی کے گھر سے حضور کا جو سفر ہوتا ہے اور بیت المقدس تک، حرم سے لے کر کعبۃ اللہ سے لے کر، حرم سے مکہ سے لے کر بیت المقدس قبلہ اول تک، یہ پہلا سفر ہے حضور کا. اس بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، یہ پہلا سفر ہے. اور یہ سفر کو ہم اسرا کہتے ہیں. رات کے مختصر سے ویری شارٹ ٹائم جرنی بائی نائٹ، یہ جو رات کا سفر ہے یہ وہاں تک گیا، بیت المقدس تک، اسے اسرا کہا گیا. اور پھر وہاں سے دوسرا دا سیکنڈ پارٹ آف دا معراج ول اسٹارٹ، وہ شروع ہوتا ہے، اسٹارٹس دیئر. وہ کہاں سے؟ بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا تک. یہ آسمانوں کی سیر، وہ ساری جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں بتاؤں گا. وہ آپ کو یہ دوسرا سفر، اسے معراج کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج، بلندی کی طرف لے جانا. اور پھر سدرہ سے آگے کا جو سفر ہے، جسے لامکانوں کا سفر کہتے ہیں، وہ جو ہے پہلا جو سفر ہے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، یہ میرے آقا کی جو معراج ہے، یہ معراج محمدیہ ہے، انسانیت کی معراج ہے. اور پھر دوسری جو ہے وہ نورانیت محمدیہ ہے، وہ نورانی معراج ہے. اور تیسری جو معراج ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، the divine reality of the prophet. یہ ہے، یہ 3 سفر ہوئے ہیں. وہ جو پہلا سفر ہے میرے دوستو، جب یہ سفر ہوتا ہے تو سفر کے لیے سواری ہوتی ہے نا. یہ سواری بھی رب نے جنت سے بھیجی ہے. سبحان اللہ. اس لیڈرز آف دا پروفٹس کو لے کے جانا ہے. یہ سفر تھا، وہ براق آیا اتنا تیز، یعنی روشنیوں کا سفر کرنے والا. ہماری آنکھ جہاں نہیں ایکسیس کر سکتی، وہاں اس کے جو ہے وہ قدم جا کے لگتا ہے. اتنی فاسٹ وہ سواری کرنے والا. اور جب آئے اور حضور بیٹھے، اور حضور کے ساتھ کون بیٹھا؟ جبریل امین. المختصر جب بیٹھے، یہ سفر ہوا، جب مکہ سے یہ روانہ ہوئے، یہ معراج کا سفر. اور جب آپ پہلے کچھ تھوڑا سا سفر ہوا، اب یہ بڑا فاسٹ تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کو حکمت والا ہے، وہ طاقت والا ہے. اس نے یہ سفر بھی کرانا تھا، اور ہماری بیانڈ اور امیجینیشنز، یہ سوچ سے ورا یہ سفر ہے. تو آپ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں سے نیچے اتر جائیں. براق سے سرزمین ایک آ گئی، آئی، وہاں پہ روکا گیا اور عرض کیا 2 رکعت نفل پڑھیں. حضور نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد پوچھا آپ کو، یا رسول اللہ یہ کون سی وادی ہے؟ حضور نے پوچھا بتاؤ یہ کون سی وادی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ طیبہ ہوگا. یہ یثرب کی وادی ہے، اس کا نام یثرب ہے، لیکن آپ کے آنے سے یہ مدینہ المنورہ بن جائے گا. سبحان اللہ. وہ وادی بھی جو ہے نور والی بن جائے گی، عظمت والی، بخشش والی بن جائے گی. اور وہاں سے پھر سفر آگے ہوتا ہے. اور پھر جو آگے سفر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ جو ہے نماز بھی پڑھیں، وہاں پہ یہ سفر ہوا، وہاں پر بھی اترے. المختصر یہ جو نیچے کا زمین کا سفر ہے، وہاں پر بھی نفل پڑھے اور پوچھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور پھر آگے گئے، یہ وادی سینا تھی. اور پھر آگے
آگے گئے تو وادی نہل، وہ جو ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، وہاں پر بھی اترتے ہیں، اور پھر سیدنا جبریل یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وادی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی وہاں پہ 2 نفل پڑھتا ہے، تو اگر ہم میلاد منائیں تو ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ نبی کی ولادت پہ نبی جو ہے نبیوں کا سردار، وہ شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہے، اور جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، اللہ نے جو چھپا ہوا خزانہ ہے اپنا اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کی وسیلہ سے ان کی نسبت ان کے سینے سے یہ پیغام دے کر اپنا بھی فیضان کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب اس کا میلاد ہو تو ولادت ہو تو خوشیاں نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ یہ نفل بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، جنیاں بھی لگاؤ، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے سفر یہ ہوتا ہے، پھر جو ہے بیت المقدس میں جا کر وہ براق اترتا ہے، اور وہ پتھر جس طرح دن کو بھی یہ دکھا رہے تھے وہاں پہ اس سنگلی کے ساتھ لگایا جاتا ہے، براق رکتا ہے۔ دیگر انبیاء نے بھی ایسے کیا، اور جب اندر جاتے ہیں تو استقبالیہ کیا ہو رہا ہے؟ اب فرشتے نہیں، اب مخلوق نہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ وہ جماعت، انبیاء کی جماعت، جتنے بھی انبیاء مختلف ادوار میں آتے رہے، اس رب کا پیغام دیتے رہے، وہ بیت المقدس میں سارے سب بنا کر کھڑے ہیں کہ تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، خاتم النبیین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور رؤوف الرحیم آ رہا ہے، عظمت والا نبی آ رہا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے بیٹھتے نہیں، کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سبحان تم کھڑے ہو کے درود پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، یہ وہی ہے جو انبیاء نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت علامہ ہزاروی نے یہ بیان فرمایا اپنی گفتگو میں، تو وہ سارے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی دن یہ رب کا جو وعدہ تو تھا نا کہ عالم ارواح میں جب تخلیق کیا گیا تھا نور مصطفیٰ، اور اس نور سے پھر انبیاء کے نوروں کو تخلیق کیا گیا، تو ان رب نے ایک وعدہ، ایک میثاق ہوا تھا نا کہ تمہیں میں نبوتیں عطا کر رہا ہوں، لیکن میرا محبوب آئے گا جو جس کو پائے اس پہ جو ہے فالو کرے، اس پہ ایمان لے آئے۔ تو دیدار کا موقع جو ہے یہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں، اور پھر میرے آقا کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور آقا کی ابتدا میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پھر حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھی جاتی ہیں، اور جس کے مقتدی سارے انبیاء ہیں، اور جبریل امین جو ہے اقامت کہتے ہیں، اور حضور آگے پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سفر یہاں تک ہوتا ہے، اور اس میں جو بعد جو آبزرویشن ہوئی جس طرح انہوں نے بتایا وہ بتا چکے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں آگے کے سفر کی طرف چلتا ہوں۔ یہ انعام مل رہا ہے، وہاں سے ملاقاتیں بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ ایک حوالہ دے کے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے گزرتے ہیں تو وہ اس قبر میں لیٹے ہوئے نہیں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ اللہ، کہتے ہیں نماز پڑھے، نبی نماز فرض تو اس عالم میں تو معاف ہو جاتی ہے، وہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ محققین نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ بھی اتنا بڑا جلیل القدر اہل کتاب ہو گئے، رسولوں کی جماعت میں شامل ہو کر بھی جب نبی رحمت کی سواری آتی ہے تو سیدنا موسیٰ بھی کھڑے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ہدیہ پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جب یہ سارا سفر بیت المقدس تک ہو جاتا ہے میرے دوستو، تو پھر وہاں سے ملاقاتوں کے بعد جو بیان ہوئے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا تمام نبیوں نے بیان کیا، آخر میں حضور نے بیان کیا، اور اس بیان کی خوبصورت باتیں انہوں نے سنائیں۔ ان میں سے ایک ٹکڑا میں سنا دیتا ہوں کہ وہ بیان جو حضور فرما رہے تھے رب کی تعریف کے بعد، حضور نے حضور کی نسبت کے صدقے سے، کس کے نسبت کے صدقے سے؟ کملی والے کی فالورز ہونے کے صدقے، امتی ہونے کے صدقے یہ انعام مل رہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو یہ بھی انعام ملے گا۔ اب دیکھیں نا، ہزاروی صاحب نے کہا نا کہ ہر مقام پہ امت کو یاد رکھا، اس کے جلووں کے قریب بھی امت کو یاد رکھا، بیت المقدس میں بھی امت کو یاد رکھا، مکہ کی سرزمین پہ بھی امت کو یاد رکھا، اور وہاں پہ کیا کہا کہ میری امت کو یہ انعام ملا کہ جب اگر کوئی اچھا عمل کرنے کے لیے وہ سوچیں گے نا، انٹینشن ہوگی کہ میں نے ایک نیک عمل کروں، تو رب کے محبوب نے کہا کہ میری امت کو یہ رب انعام دیتا ہے، اگر وہ اچھے عمل کے لیے سوچے گا بھی تو رب اس سوچنے پہ بھی اسے ثواب عطا کر دے گا، سبحان اللہ، ایک نیکی عطا کر دے گا، اور اگر وہ عمل کرے گا تو پھر 10 گنا زیادہ اس کا ثواب اسے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے صدقے سے انعام مل رہا ہے؟ میرے دوستو سوچو نا، سے نیک عمل کے لیے چلتے ہو، سوچتے ہو تو انعام کے دروازے کھل جاتے ہیں، فیضان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور کہا کہ میری امت جو ہے اگر برائی کا سوچے گی
تو سوچنے پہ کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، لیکن عمل کرے گا تو جتنا عمل کرے گا اتنا گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ کوالٹی، یہ خطبے میں یہ شامل، یہ بھی بات جب المغصار پہ چلے سر حضور، بیت المقدس سے سفر جو ہے آسمانوں کا ہوتا ہے، معراج کا سفر ہے، بلندیوں کا سفر ہے، اور پھر آسمانوں کی مخلوق کا دیدار کا سفر ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو گارڈ آف آنر ملنا تھا، ان کو ہے۔ تو پھر جب براق چلتا ہے، سیدنا جبریل ہم رکاب ہوتے ہیں with the kind company of the Prophet Islam، اور جب جاتے ہیں پہلے آسمان پہ، جب گیا براق تو پھر دستک دی گئی۔ جب گھر آتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ you knock the door. Did you knock the door? Yes. کرتے ہو نا، بیل دکھ دیتے ہو، جو بھی ہے واٹس ایور، تو آپ کرتے ہو، ناک کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، آسمان کے اس دروازے کو، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل، اور ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں انہیں بلایا گیا ہے، اور پھر وہ ادب سے دروازہ کھلتا ہے اور حضور کو جو ہے خوش آمدید کیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام میرے رسول کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان پہ کون ہوتے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اب نیچے بھی ابتدا ہو رہی ہے، نماز میں بھی شامل ہیں۔ اب یہ بھی تو میریکل ہے نا، نماز بیت المقدس میں بھی شامل ہیں سارے انبیاء، آدم علیہ السلام بھی، اور جب جاتے ہیں حضور سے پہلے آسمان پہ کھڑے ہو کر حضور کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے نا، یہ تو میریکل ہے جو امیجنیشن سے بیان ہے۔ اور پھر وہاں سے توحیدہ کلمات کے بعد دوسرے آسمان کا سفر ہوتا ہے، اور جس حضرت علامہ نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ اور کتنی مسافت ہے، یہ کیسے ہو گئی؟ پھر وہ سفر ہو کے دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح دروازہ جو ہے اس کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے بھی آواز آتی ہے، پھر اندر بلایا جاتا ہے، اور ویلکم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، وہ آگے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے آسمان پہ میرے دوستوں پر سفر ہوتا ہے، میرے آقا کا یہ سفر جاری ہے، براق پہ جبریل بھی بیٹھا ہے، کملی والا بھی بیٹھا ہے۔ وہ سما کیسی ہوگا، وہ سما بھی کتنا خوبصورت ہوگا، وہ فرشتے بھی دیکھ کے کس طرح مچل رہے ہوں گے، بےتاب ہوں گے۔ ہر آسمان والا فرشتہ جو ہے، جس طرح علامہ ہزاروی صاحب نے کہا، حضور پہ سلوٹ کر کے درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا۔ اور جب تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ سیدنا ادریس علیہ السلام بیٹھے، سیدنا یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں تیسرے آسمان پہ، سیدنا یوسف علیہ السلام وہ حضور کا استقبال کرتے ہیں، پھر دوحیہ کلمات کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، حضور کا سفر آگے جاتا ہے۔ چوتھے آسمان پہ جب جاتے ہیں اسی طرح دروازہ کھلتا ہے، حضور کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی سیدنا ادریس علیہ السلام وہ کھڑے ہیں اور حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ بیت المقدس میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ استقبالیہ پروگرام ہونے کے بعد پھر حضور کا سفر آگے ہوتا ہے، اور پھر آگے پانچویں آسمان پہ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ہیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام وہ کھڑے ہیں اور حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ جس کے استقبال کے لیے انبیاء کھڑے ہوں، اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ میں بیان کروں تو کیا حیثیت میری، آپ بیان کریں تو کیا حیثیت۔ جب نبی اس کا استقبال کرتا ہے، اس نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی عظمت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور یہ سارے جلیل القدر انبیاء کو رسول ہے، رسولوں کی جماعت، نبیوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، یہ رسول ہیں۔ اور جب چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جسے کتاب بھی دی گئی، امت بھی عطا کی گئی، وہ استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر ساتویں آسمان پہ جد الانبیاء جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، وہ جو ہے بیت المعمور کے ساتھ، یہ کعبہ نیچے ہے، فرشتوں کا کعبہ اوپر ہے، بیت المعمور کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں سیدنا ابراہیم۔ وہ بھی کہتے ہیں میرا محبوب اور میرا پیارا بیٹا آیا اسے استقبال کرنے کے لیے، اور استقبال کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں، آگے کا سفر تھا نا، اور بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ 70,000 فرشتہ ایک بار آتا ہے، وہ چکر لگا کے جاتا ہے، پھر اس کی باری نہیں آئے گی، اس کی باری پھر نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے اور سارے کے سارے دائیں بائیں آگے پیچھے، جب نبی رحمت آتے ہیں تو سارے میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ آپ نے امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے ایک میسج دیتے ہیں وہاں پہ، اور حدیث میں آئے ہوئے میسج دیتے ہیں، کہا کہ جنت جو ہے اس کی زمین بڑی خوبصورت ہے، the land of paradise was very very kindful and very fine، اور اس کا پانی جو ہے it is very sweet، وہ بڑا میٹھا پانی ہے، لیکن وہاں پہ جو پودا لگانا ہے، وہ پودا جو لگائے گا آپ کی امت کا، اسے یہ نام ملے گا۔ وہ پودا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا،
सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये वजीफा भी अता करते हैं कि ये अता कर दो। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा इनाम हमें हजूर के सदके से मिल रहा है। और फिर आगे का सफर वहां से सिदरतुल मुंतहा तक, फिर वहां से बैतुल मामूर की हाजिरी और सैर करके फिर आगे जाते हैं। सिदरा पे जाकर ये सवारी रुक जाती है, वहां पे उससे आगे किसी की एक्सेस नहीं। जिब्रील इतना बड़ा फरिश्तों का सरदार, वो भी कहता है हम इससे आगे नहीं जा सकता। ये सिदरा जो है इंतहा है, हर मखलूक की इंतहा है। जो भी मखलूक है रब की, उसकी जो चाहे नुरानी है चाहे जमीनी है, सारी मखलूकें वहां पे जाकर सिदरतुल मुंतहा पे इंतहा हो जाती है और आगे का सफर शुरू होता है। अब तीसरा जब सफर शुरू होता है तो जिस तरह हजरत अल्लामा हज़ारवी ने कहा कि जिब्रील तू आगे चल, कहा कि इससे आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। अल्लाह मेरे पर जो है जल जाएंगे। हालांकि वो क्या है, नूर ही है, और ये सारा इलाका नूरी है, नूर है। फिर मेरा मुस्तफ़ा क्या है, जो वो भी नूर है जिब्रील, और मुस्तफ़ा भी नूर हम कहते हैं, बशर भी कहते हैं, लेकिन उस नूर की क्वालिटी और है और जो जिब्रील के नूर की क्वालिटी और है। उसके मकाम की इंतहा जो है, उसकी रिफत की इंतहा जो है वो सिदरतुल मुंतहा है, और मेरे हुजूर की रिफतों की इंतहा जो है वो लामकानों से आगे चली जाती है। ये शान है मेरे आका की अजमत। और वहां पे रुक जाते हैं और आगे का सफर मुख्तलिफ रिवायात में रफ रफ का सफर था। हिजाबात होते रहे, सारे उठते गिरे, आखिरी हिजाब रहा वो भी उठा। और उसके बाद जो ऐलान होता है, उसके बाद क्या ऐलान हुआ कि ये जो है ये बुलाया गया, 3 बार बुलाया गया हजूर को, 3 बार। एक रहमत के नाम से पुकारा गया तो एक हिजाब उठ गया, फिर कहा अहमद के नाम से पुकारा गया तो हिजाब उठ गया, और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से पुकारा गया तो वो आखिरी हिजाब भी उठ गया। और फिर वो डिवाइन लाइट्स जो है वो नूर के जलवों में गुम हो गया और इतना करीब हो गया कि वो काबा को काबा को सैन। फिर वो जो है जिस तरह अरबी ट्राइब्स कहते हैं अरब में कि वो जो बो है, बो ये अरब ने कहा क्योंकि अरबी में ये नाज़िल हुआ, उनके एक कस्टम के बराबर ये था। इमाम कुर्तबी ने ये लिखा है कि वो काबा कोसैन का क्या की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी तफसीर क्या है। इब्ने कसीर ने भी ये लिखा है और कुर्तबी ने ये लिखा है कि वो काबा का कोसैन की वो जो बो बनती है, वो बो जो है जब 2 कबीले आपस में झगड़ते हैं तो जब राजी होते हैं ना, जब बैठने के लिए जब दोनों राजी होने लगते हैं तो वो दोनों कमाने, इस कबीले वाला भी कमान, वो अपने कबीले वाला भी कमान लेके आता है। और ये साइन शो करते हैं कि आज के बाद हम एक हैं, हमारी सारी जो है रुकावटें, हमारी सारी रंजिशें मिट गई हैं। वो दोनों कमानों को मिलाकर फिर तीर चलाते हैं, ये बताने के लिए कबीले वालों को कि आज के बाद हम एक हैं। तो मेरे आका ने इस पर उन्होंने तफसील लिखी इमाम कुर्तबी ने कि जब मकाम पे मेरा आका पहुंचता है उसके नूर के जलवों के साथ इस तरह मिल जाता है जिस तरह काबा को हुसैन वो दोनों कमाने आपस में मिल जाती हैं। और उस मकाम पे जो है वो रब रब रहता है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा रहता है, वो महबूद रहता है, ये अबद रहता है, वो खालिक रहता है, ये मखलूक रहता है। लेकिन मैसेज एक ही है, जो रब कहता है वही मुस्तफ़ा कहता है, जो मुस्तफ़ा कहता है वही रब कहता है। तो इसी मोहब्बतों को मेरे दोस्तों फिर उस जन्मों में रहकर इनाम भी मिलते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया नमाजें मिली ना, और इनाम क्या मिला, 50 पढ़ो, 5 पढ़ो और 5 पढ़ो और 50 का सवाब मिलता है। और फिर एक आयत सूरह बकरा की वो आयत, आखिरी आयत जो उसके नूर के जन्मों में रहने वाली अर्श है, तख्त के अर्श के नीचे रहने वाली वो आयत करीमा नाजिल होती हैं। और अल्लाह ये भी फरमाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वालिटीज ऑफ प्रॉफेट इस्लाम ये भी है कि रब ने कहा कि मैंने किसी नबी को ये अता नहीं की, मैं मेरे महबूब में तुम्हें अता कर रहा हूँ। और फिर तीसरी बात के ये एक और क्वालिटी कि आपकी उम्मत में से जो गुनाहगार होंगे मैं उन सब को बख्श दूंगा, सिर्फ एक शिरक करने वालों को नहीं। और अहले सुन्नत का अकीदा यही है, हम तौहीदी भी हैं, हम जो हैं मिलादी भी हैं, हम नबी के ग़ुलाम भी हैं। इसलिए कि हर नबी के ग़ुलाम ने ज़िक्र तौहीद को भी बुलंद किया है और ज़िक्र मुस्तफ़ा को भी बुलंद किया। सुभान अल्लाह। हमने ये नहीं किया। और नबी की तारीफ तो इसलिए करते हैं मेरे दोस्तों के रब ने जो की है, रब ने ये मैसेज दिया है वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, यही तो है ना जहाँ पे जिक्र सारों के खत्म होते हैं मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र शुरू होता है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों ना हम उस आका के जिक्र में मस्त हो जाएं। आज इस महराज की रात में क्यों ना हम रातों को अपनी पेशानियों को उस इलाह के सामने झुकाएं
اور پھر گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ مولا کریم جس نبی کو اتنے ہائر اسٹیشن پہ لے کر اپنے نور کے جلووں سے اس کے سینے کو اتنا منور کیا کہ اس کی آنکھ بھی نہ ہلی، یہ تاثیر عطا کر دی، یہ عظمتیں عطا کر دی، اس نبی کا ہمیں سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما، اس نبی کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس نبی کے ذات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میرا ایمان ہے جب سجدہ کرو گے اس کے جلوے تمہارے سینوں میں منور ہو جائیں گے، جب قرآن پڑھو گے تو اس کا خزانہ تمہارے سینوں میں منتقل ہوگا، اور جب پھر حضور کی سنتوں کو اپناؤ گے تو فیض حاصل ہوگا۔ یہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹس ہے۔ کون سی ریکوائرمنٹس؟ کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ سچی محبت، اور جنہوں نے محبتیں کی ہیں میرے دوستوں، یہ تو سارا میں نے مختصر برڈز آئی ویو بتایا تھا آپ کو، یہ سارا معراج یہ فزیکل سٹیٹ میں ہوا اور اتنا انعام ملا، پھر واپسی کا سفر بھی ہے، یہ بھی قرآن میں ہے اور بے شمار احادیث میں، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی بحث چھڑ گئی تھی کہ کس طرح جلووں کو دیکھا، لیکن سب نے کہا کہ جا کر اپنی سر کی آنکھوں سے اس کے نور کے جلووں کا دیکھ کر سرکار ہے۔ ذاتی جلوہ صرف حضور کو عطا کیا گیا، حالانکہ قانون یہ ہے کہ وہ ذات کا جلوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انعام جو ہے وہ دینے والا ہے اور مصطفیٰ لینے والے ہیں۔ اللہ، تو پھر کون روکے گا؟ میرے اور آپ جتنا زور لگا لیں کچھ نہیں ہوگا، یہ جو لگانے والے لگاتے رہیں وہ تو الکوثر ہے، تو وہ تو شان والا ہے، اتھارٹی والا ہے، اور اتھارٹی ہمیں کیا ملی؟ سورہ حدیبیہ کا ایک ہی واقعہ ایسی، یہ تو معراج کا تو بڑا، حضور کا ہر لمحہ جو ہے وہ سراپا معجزہ، سراپا معجزہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ سپرمیسی آف دا پروفٹس، سبحان اللہ، جنگ موتا جو ہے اس کا کہتے ہو کہ نبی کو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں، وہ اردن میں جنگ ہو رہی ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اور جھنڈا جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب دیکھو کیا کہا سرکار نے، جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا کس کے؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اب کہا، پھر اپنے غلاموں کو مدینہ میں بیٹھ کے کہا اب اس میرے غلام کو جو ہے فتح حاصل ہو گئی ہے، اسے فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اور جب وہ جنگ سے واپس آئے مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں آئے، تو کملی والے نے کہا، ان صحابیوں سے پوچھا کہ کیا واقعہ، کیا کیا ہوا، آپ سنائیں گے یا میں تمہیں سنا دوں؟ اللہ اکبر، سپر میسی یہاں سے نہیں ملتی، آپ سنائیں گے یا میں تمہیں سنا دوں؟ اب صحابی کی کیا مجال، اس کا تو ایمان ہی یہی ہے، ہم جدھر جاتے ہیں کملی والا ہمیں دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود بتا دیجئے، اور کملی والے نے جب یہی باتیں کی جو جس طرح انہوں نے بتائی مدینے میں، جب یہ کہا یہ شہید ہوئے، دوسرے صحابی شہید ہوئے، اب جھنڈا خالد کے پاس ہے، اب فتح ہو گئی، وہی جو صحابی سامنے بیٹھا تھا وہ گھٹنوں کے پل کھڑا ہو کر کہنے لگا، نعرہ تکبیر بھی بلند کی اور نعرہ رسالت بھی بلند کیا، خدا کی قسم کہ جس طرح میرے محبوب آپ بتا رہے ہیں اسی طرح یہ سارا واقعہ ہوا۔ سبحان اللہ، یہ سپر میسی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری سپر میسی سناؤ اس معراج کی برکتوں کے حوالے سے، اور جب گھروں میں جاؤ تو دل میں یہ بٹھا لو آئندہ زندگی گزرے تو حضور کی محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر دیکھو کملی والا کتنا کرم فرماتا ہے۔ میری حالت کو دیکھ لو، میں نے شاید پچھلی دفعہ بتایا بھی ہوگا، جب میں لاسٹ ٹائم جب گیا تو مجھے فالج پڑ گیا تھا، I can't speak, I can't walk، جہاز میں تھا لندن سے نہ ہالینڈ سے دبئی جا رہا تھا، بڑا ہیکٹک میرا ٹور تھا، تو جہاز میں بیٹھا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، پانی پیا گر گیا، بول نہیں سکتا تھا، تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جہاز میں کیا کر سکتا، اور یہی دعا کی اللہ کی بات، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے حقیقت بتا رہا ہوں۔ اللہ امام اکبر، بصیری کا ہم نے واقعہ سنا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی سے وفا کر کے تو دیکھو، میرے نبی سے مانگ کر تو دیکھو، میرے نبی کے ذکر میں مست ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھو کملی والا کتنا کرم فرماتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، 3 گھنٹے تک میں درود پڑھتا رہا، 2 گولیاں کھائی پیراسٹامول، کیا کر سکتی ہے، میں خود ڈاکٹر، مجھے پتا تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے درود پڑھا اور یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اے رب کائنات، میں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے جاتا ہوں، بولتا ہوں تو تیرے اور حبیب کا ذکر کرتا ہوں، اگر اس حالت میں رکھنا ہے تو ابھی اٹھا لے، اور اگر تو رکھنا ہے تو میری زبان کو بھی تیز کر دے اور میرے جسم میں بھی طاقت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، وفا کر کے تو دیکھو،
میرے نبی کو یاد کر کے تو دیکھو کتنا کرم فرماتے ہیں. اور پھر دیکھو جب دبئی اترا تو ساتھی حیران تھے, میں چلنے میں مشکل تھی, لیکن میں چل کے گیا ہاسپٹل, اور وہاں کا سرجن جو تھا نا نیورولوجسٹ, وہ عربی ڈاکٹر تھا, اور مجھے دیکھ کہتا ہے یو لک لائک اے شیخ. میں یس آف کورس آئی بلانگ ٹو صوفی کلاس. تو اس نے کہا پھر اسی نے تمہیں بچا لیا ہے, ورنہ تیری حالت بچنے والی نہیں تھی. 3 دن کے بعد ٹھیک, اور اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں, بولتا بھی ہوں, چلتا بھی ہوں. یہ کرم نہیں, پکارو تو صحیح نبی رحمت کو. 1400 سال پہلے جنہوں نے پکارا وہ ابو بکر صدیق بن گیا ہے, اور قیامت تک صدیق کا نعرہ چلتا رہے گا, اور جو آج بھی پکارے گا اس پہ بھی میرا کرم, میرا آقا کرم فرما دے. سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ دیکھو, تاکہ کوالٹیز اینڈ the authority of the Prophet Islam کیا ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب پانی ختم ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا ختم, تو صحابی یہ دعا تو نہیں کرتے مولا کریم پانی دے دے, پانی دے دے. وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کی صدقے سے پانی ملے گا. وہ نبی رحمت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اے محبوب کریم کہ پانی ختم ہے, نہ پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے, یہ قافلہ ہے, لشکر ہے, اب کیا ہوگا؟ میرے آقا نے کہا کہ جو بچا ہے وہ لے آؤ. وہی پیالہ, جو پیالہ تھا یا کوزہ تھا, جو وٹس ہے اس میں رکھا. اب دیکھو حضور نے اپنا نور والا ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اور ڈالا تو نکالا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے, اور سب نے پیا, وضو بھی کیا, پانی رکھ بھی لیا. دوسری حدیث میں آتا ہے صحابی نے پوچھا وہ کتنے تھے؟ اس کا عشق کہتا ہے کتنے کا کیا مطلب, جتنے بھی ہوتے سب پی لیتے, پھر بھی نہ کم ہوتا. ہم تو 1500 تھے, سب نے پیا, رکھا بھی اور استعمال بھی کیا. سبحان اللہ. تو اس پہ جو ہے عاشق رسول نے گرہ لکھی ہے, اس حاشیہ لکھا ہے, وہ بھی نقشبندیوں کا ماننے والا حضرت شیخ سرہندی نے, شیخ مجد افسانی نے کیا بات کہی ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس پہ لکھی, اور انہوں نے کہا یہ پانی سارے ہوتے ہیں یہاں پہ تھے, سپرمیسی آف دا پرافٹس کو دیکھو, اپنے ذہن میں بٹھا لو. انہوں نے کیا عاشق رسول نے موازنہ کیا, کمپیریزن کیا. کیا کیا؟ کہا کہ آب زمزم وہ بھی پانی ہے. آب زمزم جو ہے وہ پانی ہے, اس کا روٹ کیا ہے؟ وہ زبی ہے. اور آب کوثر وہ بھی پانی ہے, اس کا منبع اور روٹ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. لیکن ان پانیوں میں اور اس پانی میں, اور جو وجود مصطفیٰ جس کے میرے آقا کے وجود سے جو پانی نکلا ہے وہ بھی پانی ہے. لیکن ان پانیوں میں امتیازیت اور فرق یہ ہے کہ جو زمین سے نکلا ہے اس کا روٹ زمین ہے, اور جو آب کوثر ہے اس کا روٹ جنت ہے, اور جو آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے اس کا روٹ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کا وجود جو ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے, وہ کعبہ کی حرمت سے بھی اعلیٰ ہے, وہ زمین سے بھی اعلیٰ ہے, وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے, وہ انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے, اور جو پانی اس کے وجود سے ساتھ لگا ہے وہ پانی سب پانیوں سے اعلیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے. That is the supremacy of the prophets. میرے دوستو, اس زندگی کو غنیمت جان کر, یہ انسرٹن لائف ہے نا, اب باہر نکلے کیا پتہ کیا ہو جائے, تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کو اس راہ پہ کریں جس راہ پہ میرے مصطفیٰ کریم نے چلایا ہے ہمیں, جس راہ پہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی چلے گئے. امام حسین علیہ مقام نے اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں, اس لیے کہ اس اٹین دا ریئلٹی آف آل مائٹی اللہ. اس کو حاصل کرنے کے لیے آج اس معراج کی رات کو یہ عہد کرو کہ آج کے بعد ہمارے اندر کی کوئی دوریاں ہیں وہ مٹ جائیں, آمین. ہم ایک ہو جائیں, آمین. ہم یونائٹ ہو جائیں. ہم سرکار کے ذکر والے ہیں, ہم میلاد المصطفیٰ کریم منانے والے ہیں, ہم پیران پیر کی 11ویں کو ماننے والے ہیں, ہم چھٹی کو ماننے والے ہیں, ہم خواجگان مولا شریف سے پیار کرنے والے ہیں, ہم اولیاء کے دامنوں سے وابستہ ہیں. آج ہم اکٹھے ہو جائیں تو میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے, پھر کملی والا ہم پہ ضرور نظر کرم فرما دے گا. یہ ذکر والے سارے, اور اس مرکز کو, المصطفیٰ مرکز کو مولا کریم اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے, اور یہاں سے حضور کے محبتوں کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رکھے. میرے آقا کی وفا کرنے والے آپ کی اس نیو جنریشن کے اندر بھی یہی فیض جاری و ساری فرما دے. مولا کریم اس آقا کے ساتھ ہمیں سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیوزی لینڈ کے جتنے بھی مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ ان سب پہ کرم فرمائے. کل رات کو بھی بڑا خوبصورت فیضی صاحب نے پروگرام کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ انکریجمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ آئندہ آئیں تو اس سے اور بڑے پروگرام. ہم اپنے لیے, ہم سرکار کا ذکر تو ہے ہی بلند, آپ کریں نہ کریں پھر بھی بلند ہے, میں کروں نہ کروں پھر بھی بلند ہے, لیکن جتنے بھی زیادہ آگے کریں گے سب کی بخشش ہو جائے گی.
سب پہ کرم ہو جائے گا. مولا کریم کرم فرما دے. اور حضور ہمارے اعمال سے افعال سے ہمارے فعل سے بھی واقف ہے, دیکھ رہے ہیں ہمیں, کرم فرما رہے ہیں. دعا کریں مولا کریم یہ حاضریاں قبول فرما دے اور سب کی مشکلیں آسان فرما دے. جتنی ہماری بہنیں سسٹرز آئیں مولا کریم ان پہ بھی کرم فرما دے, سب کی مشکلیں آسان فرما اور اس مرکز کے فیض کو ہمیشہ آباد فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ معزز سامعین، آپ نے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہ العالیہ پیر آف موڑا شریف مری پاکستان، آپ کا نورانی وجدانی خصوصی بیان سماعت فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پیر صاحب کے خطاب سننے سے زیادہ آپ کے چہرے کی زیارت اور آپ کو دیکھ کر رب اور رب کا ذکر انسان کو یاد آ جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میرے بعد بندے ایسے ہیں جو میرا ذکر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اعلان فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے کہ جبریل جا آسمان میں اور زمین میں یہ اعلان کر کہ فلاں بندے سے میں رب محبت کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی اللہ کے لیے اس بندے سے محبت فرماؤ. اور پھر بندوں کے دلوں میں اس اللہ کے ولی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ جب بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن طاقت بولنے کی رب کریم کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھتا نظر آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج بھی یہ اولیاء صلحاء موجود ہیں. خاص طور پر دربار عالیہ موڑا شریف یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ منبع ہے جہاں پر حضرت بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 80 سال بیٹھ کر لا الہ الا اللہ اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند کی. پھر آپ کے دادا، آپ کے والد اور آپ کا پورا خاندان لاسٹ 200 ایئر سے اس موڑا شریف کی وادی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس وادی کے اندر اس موڑا شریف کی مٹی میں، پتھروں میں، درختوں میں، ہوا میں اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جو بھی کوئی وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور برکتیں عطا فرماتا ہے. اور قبلہ پیر صاحب تو خواجگان موڑا شریف بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ کا خون ہے، ان کی اولاد ہے. میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے جس پر نظر کرم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی اولادوں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا. قبلہ پیر صاحب نے انگلینڈ کے اندر بہت زیادہ اہل سنت کا اپنے مسلک کا کام کیا. امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جرمنی کے اندر، ہالینڈ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اندر. میں خود وہاں پر حاضر ہوا، میرے بھائی اور عزیز گئے کہ عرب لوگ تو کسی کو پیر مانتے ہی نہیں ہے. جب پیر صاحب جاتے ہیں تو 200-300 گاڑیوں کے قافلے جمع ہو جاتے ہیں اور پیر صاحب وہاں بھی اللہ اللہ کے رسول کا ذکر فرماتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی زیارت اور ان کی مبارک باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا. مجھے پہلے قبلہ امام صاحب نے فرمایا تھا پیر صاحب کا تعارف کرنا ہے، لیکن جب میں اٹھا تو پیر صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے درود شریف کی بات کرنی ہے. تو پیر صاحب کا ادب جو ہے نا وہ تقاضا یہ ہے کہ ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لگے ہاتھوں آپ کے 2 منٹ لوں گا لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اور یہی چیزیں جو ہیں ہم سنیوں، ہم اہل سنت و جماعت کے ایمان کے حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہیں. کسی بستی میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں. فرماتے ہیں کہ کسی